قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے زیادتی کا یا بے رغبتی کا ڈر محسوس کرے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپس کی رضامندی سے کسی بات پر صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام کے سوال کرنے پر، خاص طور پر وراثت کے مسائل کے حوالے سے، اور اسی طرح یتیم بچیوں اور بچوں کے مسائل کے حوالے سے سوال کرنے پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان میں چونکہ یتیم بچیوں اور بچوں کے احکام پہلے بڑی تفصیل سے گزر گئے تھے سورۃ نساء کے پہلے رکوع میں، اس لیے ان آیات کا حوالہ دے دیا گیا کہ ان آیات میں یہ احکام موجود ہیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ان احکام کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، البتہ جن احکام کا تذکرہ وہاں پر نہیں ہوا تھا ان کو پھر یہاں پر تفصیل سے ذکر کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک مسئلہ اہم ترین یہ ہے کہ میاں بیوی کا ازدواجی رشتہ چونکہ ایک لمبا وقت تک قائم رہتا ہے، پوری زندگی پر منحصر ہے، درمیان میں اونچ نیچ تعلقات کی آتی رہتی ہے اور اختلافات بسا اوقات ہو جاتے ہیں۔ اگر اس اونچ نیچ کو اور اختلافات کو اچھے طریقے سے قابو نہ کیا جائے تو نتیجے میں بسا اوقات نہ صرف یہ کہ گھر میں بلکہ کئی گھروں میں اور خاندانوں میں، قبیلوں میں قتل و قتال تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک بہترین اسلوب اور طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر آپس میں نبھا ممکن ہو تو اچھے طریقے سے نبھا کیا جائے تاکہ یہ گھر جہنم نہ بنے بلکہ جنت بن جائے، اور اگر خدا نخواستہ آپس میں نبھا کی کوئی شکل پیش نہیں آ رہی تو کم سے کم علیحدگی ایسے طریقے سے ہو کہ دشمنی نتیجے میں وجود میں نہ آئے۔ امساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ اگر رکھنا چاہو تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر تعلق کو ختم کرنا چاہو تو بھی اچھے طریقے سے ختم کرو کہ نتیجے میں کسی طرح کی کوئی دشمنی وجود میں نہ آنے پائے۔ چنانچہ یہی کہا گیا ہے کہ اگر ایک عورت محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر زیادتی کرے گا یا اس سے بے رغبتی برتے گا، اعراض برتے گا، تو ایسے میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں کسی بات پر اتفاق کر کے اور کچھ چھوڑو اور کچھ لو اور کچھ دو کچھ لو کے تحت اپنے معاملے کو چلا لیں، تو اس سے بہتر اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے بینہما، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں کسی بات پر اتفاق کر لیں۔ اس سے واضح اشارہ ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے معاملات کو خود حل کریں، کسی تیسرے بندے کو اپنے معاملات میں نہ آنے دیں، کیونکہ جب بھی کوئی تیسرا بندہ معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں آتا ہے تو کئی خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ ایک تو عام طور پر اس سے معاملات بگڑتے ہیں، سنورتے کم ہیں، اور دوسرے نمبر پر کئی راز کی باتیں ہوتی ہیں
جو دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہیں، بدنامی کا، رسوائی کا سبب بنتی ہیں، جو دونوں میاں بیوی کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے ان دونوں کو اپنے معاملات آپس میں حل کرنے چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی شکل بھی ایسی نہ بن پڑے تو پھر اپنے خاندان کے سنجیدہ اور سمجھدار اور مخلص لوگوں کو ڈالنے میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، یہ دوسرا درجہ میں بات آ جاتی ہے۔ اور جب بھی میاں بیوی کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، بسا اوقات تو ایسی بات پر اختلاف ہوتا ہے کہ جو دونوں کا غیر اختیاری ہوتا ہے، دونوں کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر دونوں میں سے کوئی ایک یا بیوی، اس کی شکل و شباہت ایسی ہے کہ مرد سمجھتا ہے یا عورت سمجھتی ہے کہ یہ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے دونوں کے درمیان میں رنجش کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب شکل اور شباہت یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کی اپنی اختیاری پیدا کردہ تو ہے نہیں، اور اسی طرح بسا اوقات عمر کے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ دونوں کے عمر میں فرق اتنا زیادہ ہے کہ ایک نوجوان ہے اور عورت بوڑھی ہے، تو اس کے ساتھ گزارا کرنا بسا اوقات مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو غیر اختیاری معاملات ہیں، تو غیر اختیاری معاملات کے حل کے لیے یا اختیاری بھی ہوں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے طمع رکھی ہے، لالچ رکھا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خیر کے کاموں میں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی بہترین مثال، احادیث میں بہت ساری مثالیں ہیں جن کو تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کیا گیا ہے اور تفسیر مظہری میں بھی کئی واقعات منقول ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بہترین جس کا انتخاب آج کیا گیا وہ واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہ عمر رسیدہ ہو گئیں، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ طلاق دینے کا ارادہ کیا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو ایک طلاق دے دی تھی اور ان کے گھر میں پیغام بھیج دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلاق دے دی ہے۔ تو جیسے ہی ان کو اطلاع ملی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں چلی گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس رب نے آپ پر قرآن، کتاب، علوم اور معرفت نازل کیا ہے، میں اس رب کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن میں آپ کی ازواج میں شمار ہوں اور اس حالت میں اٹھوں کہ میرا شمار آپ کی ازواج مطہرات میں ہو۔ تو باقی رہا مسئلہ میری عمر کا، تو میں اپنے سارے حقوق آپ کو چھوڑتی ہوں، میرا کسی حق کا بھی تقاضا اور مطالبہ نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے وہ بیان کی کہ میں اپنی باری، اپنا وقت آپ کی محبوب بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کی 9 ازواج مطہرات تھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 دن ہوتے تھے اور باقیوں کے 1 دن ہوتا تھا۔ آپ 24 گھنٹے ہر خاتون کے گھر گزارتے تھے، یہی آپ کا طریقہ کار آخر تک رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ان 9 دنوں میں 2 دن آپ رہتے اور باقی ازواج مطہرات کے گھروں میں 1 دن رہا کرتے تھے۔ تو اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دی اور خود سارے حقوق کا مطالبہ مسترد کر دیا اور کسی حق کا مطالبہ نہیں کیا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے اس طلاق سے رجوع فرما لیا اور پھر اب تک وہ ہماری ماؤں میں شامل ہیں اور ازواج مطہرات کی فہرست میں شامل ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات صحابہ کرام کی زندگیوں میں کئی سارے پیش آئے۔
تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں مزید ہیں وہ بھی آئندہ درس میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا اسلوب سمجھ کر اس پر صحیح طور پہ صحیح معنوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔